بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت دامن دے وچ بڑی گنجائش اتنی نہیں ہے کہ میں تہاڈے نال زیادہ دیر میں گفتگو کراں۔ میں اپنے لیڈر دی طرفوں اپنے جڑے ساڈے مخالفین ہیں انہاں دے واسطے میں ایک دوڑا آ کے تے میں اجازت چاہسا، میں زیادہ لمبا چوڑی تقریر نہیں کرنی چاہتا۔ ماجی پہ مخالفاں نوں آنا بھائی تساں پرچیاں منگنیاں تے اساں دل منگنے، تساں پرچیاں منگنیاں اساں دل منگنے، تہاڈا ساڈا کیڑا جوڑے؟ تسی آدھے سنگت نو چھوڑن والے، اساں سنگت نبھاونی توڑے۔ تساں پرچیاں منگنیاں اساں دل منگنے، تہاڈا ساڈا کیڑا جوڑے؟ او تسی آدھے سنگت نو چھوڑن والے، اساں سنگت نبھاونی توڑے۔ جے رہ بوتے شاہتا انشاءاللہ، رہ بوتے شاہتا انشاءاللہ، دشائیں ظلمت دے بت تروڑے، یا نوکری دے سو بندے بندے دی، یا سیاست دے سو چھوڑے۔ ماشاءاللہ واہ واہ صاحب، یا نوکری دے سو بندے بندے دی، یا سیاست دے سو چھوڑے۔ آج جناب دوسرے بھٹا صاحب دوستو ٹائم دی بڑی قلت ہے، تو بشر سے تیری پوجا کرنی، پھر جی یہ بھی عاشقی دا انداز ہے، اور تیرا چہرہ چاند تے سورج ویکھن تیرے قبلے نو اعتراض ہے، اور ایڈی ڈھیر عقیدت قبلے نو، مرشد ایڈی ڈھیر عقیدت قبلے نو، تیرے نال مینو ہم راز ہے، اور میری اپنی آنکھ تینو دوئی میری ویکھے دل ہو ایڈا ناراض ہے۔ جناب پیر سید ندیم حیدر شاہ صاحب فخر باجی سلطان داریہ نے کنگار عزت باب قبلہ آل نبی اولاد علی پیر سید ندیم حیدر شاہ صاحب آؤ قبلہ اللہ پیر سید ندیم حیدر قوم ساری خوشی ہے جو میاں آیا ہے، مریم بی بی گل نال لایا ہے، حمزہ شہباز کھڑکا ہے۔ ذکر خیر البشر میں رہتا ہوں، خوشبوؤں کے نگر میں رہتا ہوں، عشق احمد کا ارتقا دیکھو، میں خدا کی نظر میں رہتا ہوں۔ انتہائی قابل احترام مار خالد محمود سرگانہ صاحب، ان کی اجازت سے بانی محفل نے مجھ خاکسار سے دو جملے کہنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے، وقت کی کمی ہے، میں انشاءاللہ خیال رکھوں گا۔ کسان اتحاد کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ جو حضرات تشریف رکھتے ہیں ان کا تعلق کسانوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ زمیندارے سے ان کا تعلق ضرور ہو۔ 2018 کا الیکشن بہت سارے کسانوں کی آواز تھا کہ 2018 کے الیکشن میں کسانوں کو ایک ایسا لیڈر ملے گا جو ان کے مطالبات، جائز مطالبات ایوانوں تک پہنچائے گا۔ ہم سب نے ایک ایسے شخص کا ساتھ دیا تھا 2018 کے انتخابات میں، اور ان سے یہ امیدیں وابستہ کی تھی کہ وہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں، چونکہ ہم لوگ جہاں پہ کھڑے ہیں یہ زمینداروں کا علاقہ ہے، زمین سے وابستہ ہر شخص کا یہ علاقہ ہے، تو ہم نے ایک ایسے شخص سے امیدیں وابستہ کی تھی جو کم از کم اور نہیں تو اسمبلیوں میں جا کے ہماری جائز مطالبات، ہماری آواز بنے گا۔ لیکن ہماری اس خوش قسمتی کو اس وقت بدقسمتی میں تبدیل کر دیا گیا جب ہمارے ووٹوں سے منتخب ایم پی اے نے وہاں جا کے ایسی چپ سادھی کہ ہمارے مطالبات کو دور کی بات، ہماری سنوائی تک وہاں ختم ہو گئی۔
کرنل صاحب کے ساتھ 2018 میں مجھے بڑی یاد ہے، موضع باغ کی عوام نے بڑا اچھا ساتھ دیا تھا. موضع باغ کے عوام نے نکل کر پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا. اور چونکہ ہماری یہ مقامی سیاست ہے تو ہم نے اپنے اس لیڈر کا ساتھ دینا ہوتا ہے جو ہمارے ہر کام میں، ہر اچھے کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو. بدقسمتی تھی، انتہائی بدقسمت ہم لوگ تھے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کا ساتھ دیا جو تھا ہی نہ اہل، جس میں یہ اہلیت ہی نہیں تھی کہ اس کو ہم اتنے بڑے عہدے پہ، اتنے بڑے عوامی عہدے پہ لا کے اپنے مطالبات کی ہمیں خوش فہمی ہو گئی تھی اور ہم نے اس کو آگے لائے، ہم سب تمام لوگ، تاکہ اس سے امیدیں وابستہ ہوتی اور اس کو ایک مینڈیٹ دیا تاکہ عوام کی وہ امیدوں پہ پورا اترتا. لیکن ہماری چونکہ بدقسمتی نے ہمارا ساتھ دینا تھا تو کرنل صاحب نے تو وہی باتیں جو سپیکر پہ کھڑے ہو کے جناب عام ایک سیاستدان کرتا ہے، ایک جھوٹا سیاستدان کرتا ہے، انہوں نے وہی باتیں ہم سے کیے اور آج تک ہم ان کے وعدوں پہ چل رہے تھے. ہم نے مار خالد محمود کا ساتھ نہ دے کے ایک ایسی غلطی کی تھی، کیونکہ مار خالد محمود ایک زمیندار آدمی ہے اور اس کو زمینداروں کا کم از کم خیال ہے. مجھے علم ہے کہ جب مار صاحب 2018 کا الیکشن لوز کیا تھا اور ہماری ڈپٹی کمشنر سے میٹنگ تھی، مار صاحب وہاں پہ تشریف لائے، اپنے کسی کام کے سلسلے میں آئے ہوں گے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہاں پہ کاشتکاروں کا اجلاس ہے اور ان کی میٹنگ ہے ڈپٹی کمشنر سے گنے کی ملوں کے ساتھ، تو مجھے یاد ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے کھڑے ہو کے مار صاحب کا استقبال کیا اور ہمیں یہ کہا کہ اس لیڈر کا آپ نے ساتھ نہ دے کے سخت غلطی کی ہے. مجھے اس دن احساس ہوا کہ جس شخص کو ہم نے ووٹ نہیں دیے تھے، جس شخص کی ہم نے سپورٹ نہیں کی تھی، وہ تو ہم زمینداروں کے ساتھ تھا. کرنل صاحب سے میں نے بارہ دفعہ یہ ریکویسٹ کی، کرنل صاحب خدا کی قسم ہمارے جائز مطالبات ہوتے ہیں، ہم زمیندار ہر فورم پر اپنی مظلومیت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے جائز مطالبات ایوان بالا تک رکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہر فورم پہ ہمارے ساتھ کھڑے، ہم آپ کو عزت دیں گے. جناب کو نہ لاہور کی روشنیوں سے فرصت تھی، نہ اسلام آباد کی چکت چوند وہ سڑکوں سے ان کو فرصت تھی. وہ تو جناب تشریف ہی نہیں آتے تھے اپنے حلقے میں. 5 سال انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ انہوں نے ہمیں رسوائی دی ہے. انہوں نے حلقے کے سب مطالبات جو تسلیم کرنے تھے انہوں نے ان سے انکار کیا. ہم کہاں جاتے؟ ہم اپنا رونا کس کے آگے روتے؟ ہم نے تو اسی کے آگے رونا تھا جس کو ہم نے ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجا تھا. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ کرنل اتنا نائل ہے اور دوبارہ 2024 کے الیکشن میں پھر خان صاحب کے پیچھے تشریف لے آئے گا. ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. آج میں کرنل سے، کسانوں کے ایک نمائندے کی حیثیت سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرنل صاحب، مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ کرنل صاحب آپ نے کس فورم پر ہمارا ساتھ دیا؟ اس شخص نے ہمارا ساتھ دیا تھا جو الیکشن لوز کر گیا تھا. اس شخص نے ہمارا ساتھ دیا تھا. کیا کرنل صاحب سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی حکومت کے خلاف جائے؟ نہیں. گنے کی پیمنٹیں آپ سب کو پتا ہے کہ شوگر مل مافیا ہے. گنے کی پیمنٹوں کی جب باری آتی تھی تو میں کرنل صاحب سے کہتا تھا کہ مہربانی کریں ڈپٹی کمشنر سے کہیں میرے غریب کسانوں کی، میرے غریب مظلوم کسانوں کے ساتھ وہ لوگ اچھائی کریں اور ان کو ان کی پیمنٹ، ان کی رقم واپس دلائیں. لیکن آپ یقین کریں میرا ساتھ خدا کی قسم کسی فورم پہ انہوں نے نہیں دیا.
میں کیوں 2024 کے الیکشن میں کیوں ان کا ساتھ دوں؟ مجھے اپنے زمیندار بھائیوں نے، اپنے کاشتکار بھائیوں نے، اور میرے جو زمیندار طبقہ سے تعلق رکھتے تھے لوگ، انہوں نے مجھے بارہا دفعہ کوسا کہ ہم آپ کے کہنے پہ ہم نے اس کو ووٹ کیا، آپ کدھر کیا تمہارا؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ میں اور میرا کسان ایک ایسے نائب شخص کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو جائے؟ میں آپ تمام کسان بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ میری منت ہے، مجھے 9 سال ہو گئے کسان اتحاد کی خدمت کرتے ہوئے، میں ایک ورکر ضلع جنگ میں، مجھے 3 سال پہلے کسان اتحاد کا صدر بنایا گیا تھا۔ میں اللہ اور پنجتن پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ایک کسان بھائی کے ساتھ میں نے زیادتی نہیں کی، نہ میں نے کسی کا پیسہ کھایا، نہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی ہونے دی، تھانے کلچر تک میں نے اپنے کسان بھائیوں کا ساتھ دیا۔ لیکن جس شخص کو میں نے نمائندہ بنایا، میں ایک دروازے پہ گیا تھا، میں نے اپنے ہاتھ جوڑے تھے کہ کرنل کو ووٹ دو اور کرنل کو الیکٹ کرتے، کرنل نیا آدمی ہوگا، ہماری آواز اٹھائے گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں نے وہ بڑی غلطی کی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے وہ 3.5 سال اپوزیشن سے کاٹے تھے، اور میں اپنے بل بوتے پہ اتحاد سے، کسانوں کی مدد سے میں نے ان کے تمام مطالبے، ان کے تمام میں نے مسائل حل کروائے۔ مجھے مار صاحب کا میں مخالف تھا، لیکن اس شخص کا درد دل دیکھیے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ شاہ جی میری ضرورت ہو تو مجھے بلانا، میں کس منہ سے ان کو بلاتا؟ میں کسانوں کا نمائندہ، مجھے 9 سال سے میں اپنے کسان بھائیوں کی خدمت میں ہوں۔ موزہ باغ سے اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں، ابھی میرے کسان اتحاد کے کچھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کسان اتحاد کا اپنا پورا فورم مار صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جائز جو مطالبات ہیں ان کو رد کر دیا جائے۔ میں نے 2024 کے الیکشن میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ماں خالد محمود سرگانہ کی ہر سطح پہ ہیلپ کروں گا۔ اپنے تمام کسان بھائیوں سے میں کہتا ہوں، جو غیرت مند میرے کسان بھائی ہیں، جو اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ آئندہ کے الیکشن میں ہمارا خالد محمود صاحب دے گا، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تو میں مار صاحب آپ کو ایڈوانس مبارک دیتا ہوں کہ میرے علاقے کا، آپ کے علاقے PP 128 کا ہر کاشتکار، ہر زمیندار آپ کے ساتھ ہے، اس کے بیٹے، اس کے بیٹیاں، اس کی مائیں بہنیں پرسوں آپ کو ووٹ دینے کے لیے نکلے گی۔ آپ دیکھیں گے جب میں خاکسار، میں ان کا نمائندہ آپ کے ساتھ ہوں، تو میرے ساتھ محبت کرنے والی عوام انشاءاللہ میرے بھائی کا ساتھ دے گی۔ اتنا ظلم، اتنی ناانصافی جو میرے کاشتکار کے ساتھ، یہ افسر شاہی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہمارے ضلع کی افسر شاہی ہیں، وہ میرے کسان کو دفتروں کے اندر نہیں جانے دیتے۔ اور جب میں نے کرنل کی 6 مہینے بعد مخالفت کرنی شروع کر دی تو ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے روکا، DPO کو انہوں نے روکا کہ اس شخص کو آگے نہیں آنے دینا، لیکن میرے کسان بھائیوں کی مدد میرے ساتھ تھی اور کسی کی ضرورت نہیں تھی جو مجھے کوئی روکتا۔ میں کسی صورت میں ایک ایسے کمزور شخص کا میں کسی صورت میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں خالد سرگانہ، امجد سرگانہ کو جانتا ہوں، جو کم از کم ایک تھانے دار، ایک پٹواری کی آنکھ میں آنکھ ملا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے زمیندار کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو میں تمہاری گریبان پکڑ لوں گا۔ وقت کی بہت کمی ہے، بہت مہربانی، اللہ اپنے حبیب کا آپ لوگوں کے ساتھ ہو، بہت مہربانی، تھینک یو۔